ڈاکٹر صاحب آپ بھلوال سے لاہور کے سفر میں بھی ہم تھوڑا سا بات خاص طور پہ اس لیے بھی کریں گے کہ آپ کا فارمنگ کا بھی ماشاءاللہ کام ہے، آپ کو شوق ہے، تو ایک تو شوق کی حد تک بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سارا، اور پھر کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہم بزنس بھی ڈسکس کرتے ہیں تو بزنس کے حساب سے بھی اس کے فائدے بتائیں کہ کیا کیا کام کر کے کس طریقے سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے ملک سے باہر مسلسل سفر نہ کیے ہوتے تو میں فارمنگ نہ کرتا۔ اچھا، چونکہ جہاں جہاں میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان واقعی سونی دھرتی ہے، لیکن یہ قدم قدم آباد نہیں ہے۔ ہمارا 40% سے زائد قابل کاشت رقبہ بھی غیر آباد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے امریکہ میں شکاگو میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے یہ طعنہ سننے کو ملا، بلکہ اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی انڈیا کا پنجاب تو سائز میں پاکستان کے پنجاب سے چھوٹا ہے، اور وہ انڈیا پورے کے لیے فوڈ باسکٹ ہے، اور آپ گندم بھی باہر سے لاتے ہو۔ دوسرا، میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی باغبانی اور فارمنگ بہت اچھی، اور اگر جذباتی لوگ مائنڈ نہ کریں تو سب سے زیادہ مجھے متاثر اسرائیل نے کیا۔ اسرائیل جب بنا ہے پاکستان کی اور اس میں عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، نمکین نہیں، زہریلا نمکین پانی، زہریلی نمکین زمین، دنیا بھر کو انہوں نے سکھایا کہ محنت کسے کہتے ہیں اور نمکین پانی کو میٹھا کیسے کرتے ہیں، پھر اس سے ڈرپ اریگیشن کے ذریعے کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں۔ اب امریکہ اور آسٹریلیا تک میں نے بہت ہزاروں صفحات پڑھے ہیں، اس سے ایگریکلچر سائنس میں رہنمائی لے رہے ہیں۔ انڈیا اس سے رہنمائی لے کے اپنی پیداوار بڑھا چکا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ تو ایک تو یہ پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پس منظر یہ ہے کہ میں نے ایک پیپر پڑھانا شروع کیا کچھ سال پہلے، مجھے یونیورسٹی میں کہا گیا اسلامک اکنامکس کا، ٹھیک ہے۔ میں حیران رہ گیا جب اسلامی قانون میں نے یہ پڑھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جاگیردار سے زمین لے لی جائے جو 2 سال تک زمین کو کاشت نہ کرے۔ اچھا، پھر یہ حدیث میں نے پڑھی بھی سنی بھی علماء سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت کا اعلان ہو جائے، بگل بچ جائے تو پہلے پودا لگا لینا۔ اب یہاں پھر میں وہ بات کہتا ہوں کہ دین کی نمائندگی کرنے والے زیادہ تر معاشی طور پر پسماندہ اور غیر کاشتکار خاندانوں سے آئے، تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق وہ رخ زیادہ بڑھایا، اور بڑھانا چاہیے، اخلاقی، روحانی، تربیتی، لیکن احادیث بھری پڑی ہیں کہ جس میں حضور نے سبزے سے محبت کا اظہار کیا، کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھے، کھجوریں کھائیں، اس صحابی کے باغ میں چلے گئے، آپ نے بہتے ہوئے پانی سے محبت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے راوی وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں 27ویں پارے کی صورت ہے جس میں 31 مرتبہ اللہ نے پوچھا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن کی دلہن ہے، تو اس میں ذرا آپ ایگریکلچر، نباتات، پھول اور اس کے کلرز دیکھیں، باقی صورتوں میں بھی دیکھ لیں۔ لہذا یہ ایک نیگلیکٹڈ ہے سارا پہلو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تساہل اور کام چوری بہت زیادہ آئی۔ تیسرا، میرے اندر یہ ذوف تھا کہ میں ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، اور لاہور والے تو اتنے شہر کو شہر بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس علاقے نے، تو آئی ہیو ٹو گو بیک۔ تو جو پیپر میں نے پڑھانا شروع کیا تو اب کئی سالوں سے وہ آؤٹ گوئنگ سیمیسٹر ہوتا ہے 8واں، تو وہ بچے میری ایک بات پر حیران ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں بیٹا وعدہ کرو کہ آپ جب پاس ہو جاؤ گے تو نوکری نہیں کرو گے۔ اب ان کے پاس خواب ہی نوکری کا ہوتا ہے جو پورے پاکستان کا خواب ہے۔ بالکل۔ جب یہ کہتے ہیں تو یہاں بزنس والی بات بھی آ جائے گی، تو میں پھر دوسرے جملے سے انہیں تسلی دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا جاب نہیں کرنی، جاب دینی ہے۔
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے, انٹرپرینورشپ, بزنس. ہماری اماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کامیابی کے ساتھ کی اور اس کی کمائی کو حضور کے مشن کے ساتھ لگایا. اس سے پہلے بھی چونکہ میں نے اسی پہ گفتگو کی ہے, لہٰذا حضور نے فرمایا ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں اللہ نے 9 تجارت کے اندر رکھے. بے شک. اور ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں کہ جہاں ہزاروں اشیاء ہیں, ہزاروں جو ہم نے خود بنائی ہے, لیکن اوپر کافروں کی موڑ لگائی ہوئی, میڈ ان جاپان, میڈ ان یو ایس اے, میڈ ان فرانس. اس کو لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ وہ محنتی ہیں, ان کی کوالٹی ٹھیک ہے, اور وہ جو اندر ہوتا ہے باہر وہی لکھتے ہیں. ہم کام چور بھی ہیں, اخلاقی طور پر بھی ہم کمزور ہیں. اس کے لیے تعلیم کے نظام کے اندر تربیت کے عنصر کو ڈالنا پڑے گا, اور وہ ڈلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں ایسی سکسیس سٹوریز بھی ہیں ایکولی کہ اسٹیٹ لیول پہ ان کو بچوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں سیالکوٹ جاتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وزیر آباد جاتا ہوں, بڑی خوشی ہوتی ہے. کراچی جاتا ہوں, بعض لوگوں کی میں صنعت اور تجارت دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں. ادیداس اس وقت سپورٹس کے اندر بہت بڑا نام ہے, بالکل, اور نمبر 1 سپورٹس جو پاپولر ہے دنیا میں وہ کرکٹ سے زیادہ فٹ بال ہے. بالکل. تو اس کا ڈیٹا نکالنا چاہیے نا کہ ادیداس نے فٹ بال کی پروڈکشن کہاں سے کروائی ہے؟ ہمارے سیالکوٹ سے کروائی ہے. بالکل. اس طرح میڈیکل کے انسٹرومنٹس ہیں سیالکوٹ میں بنتے ہیں, پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں. بالکل ایسا. وزیر آباد کی کٹلری, چھرے کانٹے, ٹھیک ہے, فیصل آباد کراچی کے ٹیکسٹائل. بالکل. آپ حیران ہوں گے, ہمارے زائرین حرم کو بھی نہیں پتا کہ وہ کھجوریں جو وہاں سے پیک میں لے کے آتے ہیں وہ پاکستان سے گئی ہوتی. کھجور کی پروڈکشن میں ٹاپ کے ممالک کے اندر. اب یہاں اصل میں ہم معاشی طاقت بنیں گے تو ویلیو ایڈیشن ہوگی. جہاں ہمارے ہاں کچھ پیداواری صلاحیت ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس سے انڈسٹری کا لنک نہیں ہے, کھجور دھونے کے, پیک کرنے کے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے مایوسی پھیلانے کی, مایوسی کی باتیں کرنے کی. ہمارے خراب حالات کے باوجود بھی چکوال کے علاقے کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اولیو ویلی کا نام دیا. یہاں 8-10 سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ نے تجربہ کیا اولیو کی پیداوار کا, اور وہ کمپٹیشن میں اسپین کے ساتھ جا رہا ہے, اور جتنا ٹارگیٹ اس سے زیادہ اولیو پیدا ہو رہا ہے چکوال میں, اور کامیاب ہو گیا. پھر صوبہ خیبر میں چلا گیا. لہٰذا یہاں لائف سٹاک کے اعتبار سے ہمارا جو چولستان ہے, آپ دراوڑ قلعے میں 2007 میں گیا تھا, یہ باولپور سے آگے ہے. جی ہمارے تو پاس ہی ہے. آپ اس علاقے کے ہیں. ابھی میں پچھلے سال گیا ہوں تو میں ٹیڈلے ڈھونڈتا رہ گیا. وہاں کنوں کے باغات لگے ہوئے ہیں, صحرا بدل رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں وقت لگتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے نرگس کے بارے میں کہا ہے نا, اکثر نرگس دوسری بچے ذہن میں لیتے ہیں. وہ جو کہا نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. But things take time. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ نمبر 1 اگر آپ مجھ سے پوچھے تعلیم ہے. مسئلہ نمبر 2 ہمارا لیڈرشپ ہے. ہم اس سے خراب حالت میں تھے. آگے ایک سچا انسان تھا محمد علی جناح, وہ اس نے چیٹ نہیں کیا, اس نے اپنی پراپرٹی نہیں بنائی, اپنی پراپرٹی پاکستان کو دے دی. بالکل. اپنی تنخواہ وہ لاکھ بھی رکھتا تو لوگ پیار کرتے تھے, اس نے 1 روپیہ علامتی تنخواہ رکھی. وزیروں کو کہا, یہ جو اس وقت بدماشیاں ہیں, وزیروں کو کہا کہ یہاں کیبنٹ میں چائے نہیں ملے گی, چائے گھر سے پی کر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل. وہ لیڈر ہو تو اس سے خراب حالات میں پاکستان ہندو اور انگریز کے جبڑے سے ہم نے لیا ہے. مسئلہ یہاں ہے. اب اس کے بعد سب حکمرانوں کے حالات محفوظ ہیں. آپ پڑھ کے کوئی بچہ, کوئی اسکالر نمبر لگائے نا, کون سا 33 نمبر لیتا ہے ان میں سے. یہاں مسئلہ ہے. 100 گیدڑوں 100 گیدڑ, ان کے آگے شیر لگا ہوا ہو تو گیدڑ بھی کامیاب ہو جاتے. بالکل. اور اگر 100 شیر ہوں آگے گیدڑ ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. لہذا پاکستان میں بزنس کا بہت پوٹینشیل ہے. ہم دودھ کے 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہیں.
دودھ میں. ٹھیک ہے جی. یہاں کا چاول کمپٹیشن میں کئی دفعہ فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے. انڈیا کے بارے میں لٹریچر, اتھینٹک لٹریچر بھرا پڑا ہے کہ دبئی سے ہمارا چاول خرید کے اپنی پیکنگ کے ساتھ بیچتا ہے. میں اس کا پریکٹیکل گواہ ہوں. امیزون پہ میرے دوست چاول بیچتے ہیں. اچھا. ان کا یہ کاروبار ہے. میرے انڈین فرینڈس بھی ہیں. پاکستانی چاول جاتا ہے انڈین پیکنگ میں, وہ یو کے میں اور یو ایس اے میں بکتا ہے انڈین پیکنگ میں, لیکن اصل میں وہ پاکستانی ہوتا ہے. اس طرح نمک ہے نا جی, پنک سالٹ. جی پنک سالٹ, اس میں وہ یہی کرتے ہیں. بالکل. اچھا, ہمیں پتہ نہیں ہے اتنا سستا نمک ہے یہاں. یہ نمک حرامی کسی قیمتی چیز پہ ہوتی ہے. ہاں جی. اگر آپ فار ایسٹ کے ملکوں کی ہسٹری پڑھیں یا موویز دیکھیں, یہ فلپائن ہے, ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے, بینکاک ہے, یہاں بھی 200 سال پہلے جنگیں نمک پہ ہوتی تھی, نمک کی سمگلنگ ہوتی تھی. اور ہمارے یہاں اتنا نمک ہے, بہترین نمک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو پاکستان کا آم ہے, آپ پوچھنا ذرا یورپ سے, امریکہ سے, ان کے پاس یہ آم ہے. میں تو وہاں پہ رہا بھی ہوں کافی عرصہ, تو ہم تو ویٹ کر رہے ہوتے تھے, پاکستانی آم آتا تھا, ایک ایک پاؤنڈ کا ایک آم خریدتے رہے. اندازہ کریں. اچھا, آم پھلوں کا بادشاہ ہے. جی بالکل. اتنا زیادہ یہاں پیدا ہوتا ہے. اور جب کبھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے امریکن یا یورپین, تو ہم تو پھر ان کو یہی کہتے ہیں کہ تھے امب لینا آئے ہو. جی بالکل. تو یہ ہے, مطلب دیکھیں, آخر ایک طرف ہمارے اوپر اتنی تنقید ہے اس پاکستان پر, لیکن اس کی بزنس اپرچونٹی اور فارمنگ دیکھیں کہ کون سا بڑا بینک ہے جو پچھلے 10 سالوں میں یہاں اس نے برانچیں نہیں بنائی. اگر یہ فیل سٹیٹ ہوتی, اگر حالات خراب تھے, بالکل, انٹرنیشنل بینکس یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں 88 میں بے نظیر نے بینگ پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کیا تھا. ینگ اخبار نے جھلکیاں چھاپی تھی. میں نے 31 سال پڑھا لیا ہے, لیکن میکڈونلڈ کا نام میں نے پہلی دفعہ 88 میں سنا تھا کہ بے نظیر نیو یارک گئیں, جھلکیوں میں لے کے انہوں نے خاص طور پہ میکڈونلڈ کا برگر منگا کے کھایا. اچھا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی. اب ذرا آپ دیکھیں میکڈونلڈس اور فوڈ کی جو انٹرنیشنل کون سی چین ہے جو یہاں نہیں ہو. اور صرف یہ نہیں کہ نہیں ہے, اقبال ٹاؤن سے 2 کلومیٹر آگے جوہر ٹاؤن میں برانچ ہے, 2 کلومیٹر آگے پھر برانچ ہے, مطلب اتنے قریب تو یہ زیادہ. دیکھیے, میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جس میں بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بڑا یقین ہے کہ ملک مٹنے والے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے. کیسے؟ یہ جتنا بچوں کی پیدائش کو روکنے کا نظریہ ہے, یہ غیر اسلامی بھی ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت بھی ہے. لہٰذا دھڑا دھڑ جاپان مٹ رہا ہے, اٹلی کو تھریٹ ہے, یورپ کی اقوام کو تھریٹ ہے. اور پاکستان میں آبادی کا ان پڑھ ہونا, کام چور ہونا, یہ غلط ہے, لیکن یہ بہت بڑی قوت ہے. اگر ہمارا سوال ہے, آپ نے دنیا دیکھی ہے کہ پاکستان پہ اتنی تنقید ہوتی ہے, لیکن اتنا زیادہ گاہک وہ کہاں سے لائیں گے؟ 23 کروڑ کی کنزیومر مارکیٹ بالکل ہے, ایک بات. دوسری, اکثر پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی ہوتی ہے, میرے پاسپورٹ کی ویلیو کم کرتے رہتے, پھر پابندی اٹھا بھی خود ہی دیتے. کیوں؟ ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہماری یوتھ ہے 65% اور یورپینز کی 15 سے 20% کے درمیان ہے. بالکل. اچھا, ہماری جو یوتھ ہے اس میں رمضان میں اعتکاف میں نوجوانوں سے آباد ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ہماری یوتھ زلزلہ آئے, سیلاب آئے, ہر جگہ کام کر رہی فرنٹ پہ ہوتی ہے. بالکل. ہماری یوتھ تھوڑا بہت میسن سے لڑکی نے لڑکے کو, لڑکے نے لڑکی کو کر لیا, تھوڑا بہت رابطہ رکھ لیا, ذرا سیریس ہو, دے کم بیک ٹو دیئر پیرنٹس, ارینج میرج کرتی ہے. بالکل. ان کی جو 18-20% یوتھ ہے ان سب کی, اس کے حوالے ہم سے کوئی ڈھکے چھپے ہیں؟ وہ تو اوپنلی کرتے ہیں وہ تو. اچھا, ان کے ہاں تو یہ ایب ہی نہیں ہے. اور اب بچے نہیں ہیں تو اسکول بند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جاپان میں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ بچے پیدا کریں, کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں. لہذا انہوں نے پاکستان سے آبادی میں ایک سٹیپ آگے انڈونیشیا کو اپنی فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے, اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ جاپان کو سنبھالیں. اس لیے پاکستان میں اپرچونٹی
ان کرائسس موجود ہے، وہ موجود ہوتی ہے. جب رات بہت بڑھتی ہے تو مایوس آدمی کا چہرہ اترتا ہے اور ہمت والا آدمی کہتا ہے کہ بس تو اب صبح ہونے والی ہے. اور ہماری صبح زیادہ دور نہیں ہے. اور اللہ نے اسلام ہمیں ٹھیکے پہ نہیں دیا. وہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مناظرہ بازی سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نہیں کرتے. بالکل. ٹائیوں والے جنہیں دین کا تھوڑا ہی پتہ صحیح، وہ یوٹیوب پہ دین بتا رہے ہیں اور بچے اور بچیاں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں ان کی بات سنتے ہیں. ہزاروں لوگ آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اسلام سے محبت کرتے ہیں. اسلام سے کرتے ہیں. بالکل. اسلام سے کرتے ہیں. صحیح بتانے والا ہو، صحیح گائیڈ کرنے والا ہو. ہاں یہ چیز ہے. بالکل. اور سب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑا مزہ آیا، بڑی زبردست ڈسکشن رہی. لاسٹ پہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی میسج آپ ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں تو پلیز. میرا خیال ہے میں نے آلموسٹ پہلے سوالوں کے جواب میں بھی کہا. جی بالکل. میں دین کے ایک ادنا طالب علم پاکستان دوست کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ محبت کو بدلے. ایک موقع بھی نہ دو. اور محبت کو 1000 موقع دو کہ وہ نفرت کو بدل ڈالے. کیا بات. اسلام محبت ہے، اسلام امید ہے. اور میں سوشل سائنسز کا استاد بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں. پاکستان مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. بالکل. اور اس نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.